ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب چاہے طوفان کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل کے اندر ہو، کسی صورت کے اندر بھی عذاب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن کریم نے تو ایک مطلق طور کے اوپر کہہ دیا نا، بما کسبت، جو آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، یہ جو زلزلے اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دیا جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ زلزلے سیلاب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میں ایک جگہ کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ ایک سائنسدان اس کے اوپر اعتراض کر رہا تھا، مولوی کا کام کیا ہے؟ بس یہی کہنا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یاد رکھنا، کچھ بدعمالیاں، کمزوریاں ہماری اعمال کی ہیں، کچھ ہمارے حکمران جو ہیں ان کی کمزوریاں ہیں۔ یہ دونوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سیلاب کی شکل کے اندر کچھ کے لیے عذاب بنا، کچھ کے لیے یہ آزمائش، امتحان بنا۔ اگر جو اس امتحان کے اندر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد اس بندے کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا، بس میں شکری جی میں ہی لبیا سی، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو آئیے اللہ کا قرآن بھی یہ اعلان فرماتا ہے، سورہ شورى کے اندر پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر۔ حالانکہ یہ عذاب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، آپ کے ہاتھوں نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ دکھاتا ہے، ویعفو عن کثیر، اکثر تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ درگزر اور معافی نہ کرے تو آپ جس وقت جہاں گناہ کریں اللہ وہاں پکڑ لے تو دنیا کے اندر کوئی بندہ بچے ہی نہ، یہ زمین وہیں پکڑ لے، یہ جہاں گناہ ہو اللہ حکم دے دے کہ اسے یہاں ہی سزا ملنی ہے، تو پھر انسان کیا منہ دکھائے گا دوسرے بندے کو؟ اللہ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، میں تو اتنا رحیم و کریم ہوں، زیادہ تر آپ کے اعمال جو برے ہیں میں اس کے اوپر پردے ڈال دیتا ہوں۔ یہ جب اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، جب انسان زیادہ سرکشی کرتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ اور آئیے قرآن مجید کے اندر یہاں سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب عذاب آئیں تو پھر اس کی دور کرنے کی کچھ اسباب بھی تو ہو سکتے ہیں، طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے اندر وہ طریقہ کار بتایا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ہے استغفار کا، وہ طریقہ ہے توبہ کا جو ہم کرتے نہیں، وہ طریقہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا۔ تو آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا پہلے کہ جو تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ برے اعمال کی سزا کچھ ایسے ہیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، ان میں سے ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں، بھائی بھائی کو توڑتا ہے، اور اسی طرح رشتہ دار اگر کوئی بھائی کے ساتھ باپ کا تعلق اچھا ہے، بھائی اپنے دوسرے بھائی کا تعلق باپ کے ساتھ توڑے گا، نہیں یقین آتا؟ یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، جب دیکھا ان کے بھائیوں نے
کہ یوسف کے ساتھ باپ کی محبت بڑی ہے، انہیں توڑنا چاہیے، الگ کرنا چاہیے، بڑا اپنا کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں بادشاہت لکھی تھی۔ اگر وہ یہاں سے نہ جدا کرتے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ کس طرح بنانا تھا؟ اللہ دکھانا چاہتا ہے او انسان تو اسے توڑ کے اسے کمزور کرنا چاہتا ہے، اسے تو اپنا کم تر دیکھنا چاہتا ہے، جسے میں اعلیٰ کر دوں، ساری دنیا مل کے اسے کم تر نہیں کر سکتی۔ یوسف کے بھائیوں نے کم تر کرنا چاہا، میرے اللہ نے کہا تم جتنا اسے کم تر کرو گے میں اتنا اسے اعلیٰ کر دوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑتا ہے، پھر اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ کچھ اعمال ہیں جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے، کچھ اعمال ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے، اور کچھ اعمال ہیں اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، آخرت میں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لیکن بد نصیب بندہ ہے وہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا اللہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے، ہم رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے جو میں نے رحم بنایا ہے اسے توڑنے کی جو کوشش کرتا ہے میں اسے توڑ دوں گا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش ہے، اللہ نے پوری کی پوری بستیاں توڑ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے اندر محبت و پیار کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بے شک بستیوں والے کیا کرتے، آمنو ایمان لے کر آتے، واتقوا اور متقی بن جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء البتہ ہم کھول دیتے آسمانوں کے دروازے، والارض زمین کے بھی، کیا چیز دروازے، کس چیز کے، برکات من السماء آسمان سے بھی برکت آتی، زمین بھی اپنے اندر سے برکت نکالتی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن کیا کیا ان لوگوں نے جھٹلا دیا، ان لوگوں نے انکار کر دیا، اللہ کے اوپر ایمان کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کوئی نہیں، آخرت کے اوپر ایمان کوئی نہیں، صرف کلمے کا مسلمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اے انسان یہ دنیا جو ہے دنیا اس طرح ہے، ایک بندے کو چیز مل گئی وہ کہے گا مجھے آگے ملے، دوسری مل گئی کہے گا مجھے آگے ملے، وہ اس کے اندر جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنا دنیا کے مفاد کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کے پیچھے انسان بھاگتا بھاگتا ایک دن ایسا قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے، ایک بلبلے کی ہوا آئی، آندھی آئی، کیا ہوتا ہے، بلبلا پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اے انسان اس زندگی کے لیے تم بھاگتا ہے، کبھی آخرت والی زندگی کے لیے بھی سوچا؟ کیا تو نے قرآن کریم پڑھا؟ کیا تو نے نماز پڑھی؟ ہم اس کے اندر فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے یہ چیز جھٹلائی، دنیا کے پیچھے لگے رہے، اللہ کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پکڑا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ سے کوئی بچا سکتا نہیں، بچا سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے انہیں پکڑا، کیوں پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو یہ کام کرتے تھے۔ یہاں اللہ کریم نے اپنے قرآن کے اندر یہ بتا دیا، سورۃ اعراف کے اندر بتا دیا
لوگوں ایمان لے آؤ، متقی بن جاؤ، اگر چاہتے ہو اللہ کے عذابوں سے بچنا استغفار کرو۔ آئیے نا سورہ نوح کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے، اپنے برے اعمال کو سامنے رکھ کے اللہ سے کہیں اللہ میں نے فلاں برا کام کر لیا ہے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے۔ نبی علیہ السلام تو روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے اور حکم دیتے لوگوں استغفر اللہ کثرت سے کیا کرو، کیونکہ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کے اندر برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان کرتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ تو پتہ چلا انسان برے عمل کرتا ہے تو پھر اسے سزائیں ملتی ہیں، عذاب آتے ہیں، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جب مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ استغفار کرے، اللہ اس کی پریشانی اور مصیبتوں کو اللہ ثانی میں بدل دے گا۔ تو اللہ کا قرآن یہ اعلان فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق کے پیچھے بھاگنے والوں، رزق کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد کرنے والوں، جوانی برباد کرنے والوں، آخرت کو بھول جانے والوں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ ڈر گیا متقی بن گیا، فرمایا میں اس بندے کو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ تو پتہ چلا استغفار اور تقوی اختیار کرنے والا کبھی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک امام صاحب کے پاس نا میرے ذہن کے اندر غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا نا، استاد بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، ایک بندہ آ کے کیا کہتا ہے حضرت صاحب میں جو ہے نا رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، کچھ وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آیا، انہوں نے کہا ہمارے بستی کے اندر بارش نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کوئی وظیفہ کوئی دعا ہمارے لیے کریں۔ انہوں نے کہا استغفار کریں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت صاحب میری اولاد کوئی نہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کریں۔ 3-4 بندے آئے، انہیں ایک ہی بات بتائی استغفار کریں۔ جب بندے چلے گئے تو شاگرد کھڑا ہوا، کہتا ہے استاد جی وہ فلاں بندہ آیا، اسے بھی استغفار کا، فلاں آیا استغفار کا، فلاں آیا۔ یعنی میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی کہتا ہے میرا سر درد ہے، اسے بھی ڈسپرین کی گولی دے دی۔ دوسرا آیا کہتا ہے پیٹ کے اندر درد ہے، ایک ہی گولی سارے دیتا جا رہا ہے۔ تو کوئی بندہ پوچھے یار ایک ہی گولی دے ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ کیا ہے؟ اسی طرح شاگرد نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، وہ ہے استغفار۔ آج ہم نے استغفار چھوڑ دیا، ہم نماز مکمل نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھنی تو استغفار کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے آپ جب بیٹھیں گے استغفار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے تو پھر اللہ کا عذاب یا غضب غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے کے اندر میں نے ایک مثال دی تھی، پرانے وقت جب بچی آتی تھی، چھوٹے بچے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ نماز پڑھتی، مصلی گھسیٹ کے لاتی اور کپڑا بھی سر کے اوپر پورا نہیں ہوتا تھا، جب آتی تھی تو کیا ماں باپ کتنے خوش ہوتے تھے، ایسی حرکت دیکھے میرے رب کا جو غضب غصہ وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر المیہ ہے، ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر سکے۔ آج ہم دیکھیں پرانے وقت پوتا نواسا جا کے کیا کہتا ہے، دادا جی نانا جی مجھے فلاں واقعہ سنائیں، ہمیں مکے اور مدینہ بیت اللہ دکھائیں۔ وہ ایسی باتیں کرتے، نانا جی دادا جی کیا کہتے، وہ واقعہ سناتے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے اور انہیں وظیفے بتاتے، یہ کریں گے ایسے ہو جائے گا۔
لیکن آج ہماری بدنصیبی، نہ وہ دادا رہا، نہ وہ پوتا رہا، نہ وہ نواسا رہا، نہ وہ نانا رہا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ دادا کہتا ہے، نانا کہتا ہے پوتے کو، نواسے کو، وہ فلاں چینل لگا، ریموٹ ہتھے پکڑے ہے، کیا کہتا ہے؟ فلاں چینل لگاؤ، فلاں چینل لگاؤ۔ وہ کیا اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے تو کیا تمہاری اولاد، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے کیا مرتے وقت آپ کو اپنی گود میں رکھ کے کیا آیت الکرسی پڑھیں گے؟ کیا سورۃ فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا کلمہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہیں گے ابا جی، دادا جی، نانا جی، فلاں چینل تے فلاں آج فلم لگنی ہے، فلاں ایسے ہونا ہے۔ وہ مرتے وقت بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے، ہم نے بے حیائی کو عام کیا، پھر کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اللہ کا قرآن یہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ جاؤ۔ آئیے نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عذاب جو آتے ہیں آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آپ نے بدعمالیاں کون سی بتائی؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اجتماعی گناہ ہوں گے، اجتماعی انسان گناہ کریں گے، گناہ کو گناہ سمجھیں گے نہیں، گناہ کر کے فخر کریں گے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے کیا گناہ کر کے بندہ کبھی شرمندہ ہوا، گناہ کر کے کبھی چھپا نہیں چھپتا، گناہ بھی کرتا ہے ساتھ اعلان بھی کرتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، فلاں کے پاس گیا، میں نے اتنے پیسے چھین لیے، یہ اعلانیہ گناہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب انسان کے اندر یہ گناہ عام ہو جائیں، اجتماعی گناہ کرنا شروع کر دیں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے فرمایا زلزلے آئیں گے، یہ زمین بھی کانپے گی۔ اے اللہ میرے اوپر اتنے گناہ کر کے اعلان کر رہا ہے تو اس وقت زمین کانپ جائے گی۔ اے انسان تو گناہ کر کے کبھی کانپا نہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا سیلاب آئیں گے، یہ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، کہتی ہے اللہ میرے اوپر، میرے چھت کے نیچے اے اللہ یہ فلاں بندے گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اے انسان تو گناہ کر کے تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا آفتیں آئیں گی، تین آپ نے سیلاب، زلزلے اور آفتیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اعلانیہ کرتا ہے، اجتماعی گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے ملک کی صورتحال بن چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، اجتماعی، اسی طرح اپنا جلسوں کے اندر اور اسی طرح اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر عذاب آئیں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ زنا کریں گے اور زنا کو حلال بھی سمجھیں گے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ہم کسی کے ساتھ برا تعلق قائم کریں گے پھر زنا ہوگا، دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، جوانی ہے، مستانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ لگا لیا کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہاتھ لگاتا ہے کسی اپنا نظریے کے ساتھ کسی کو، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے زنا کیا ہے۔ آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، فرمایا آنکھوں کا زنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غیر محرم عورت یا غیر محرم عورت غیر محرم مرد کی طرف دیکھتی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے آنکھوں کے اندر جو دیکھتا ہے نا غیر محرم عورت کی طرف، فرمایا اسے آنکھوں کو عذاب دیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے، تو ہم کہتے ہیں عذاب کیوں آئے؟ آپ دیکھیں جن علاقوں کے اندر یہ معاملہ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، نہیں، اللہ ظالم نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ظلم نہیں کرتا،
انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اعمال ہی ایسے کرتا ہے، تو آپ دیکھیں ان اپنا بستیوں کے اندر اگر گناہ دیکھے، اللہ نے اس لیے عذاب بھیجے ہیں، کئی ان کے اندر گناہ ہے، ہمارے اندر گناہ ہے، اللہ نے ہمیں کئی اپنا عذابوں کے اندر مبتلا کیا ہے، سکون ہی کوئی نہیں، خوشی کوئی نہیں، مال ہے، دولت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا دل کے اندر خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے۔ شراب آج حلال نہیں، ہمارے حکمران جو ہیں کہیں بھی شراب بنتی ہیں روکتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ جہاں آپ دیکھیں سیل میں ہیں اسے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ شراب خود بھی پیتے ہیں اور اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتے۔ جب ایسے معاملات ہوں گے، اللہ کے ساتھ بغاوت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ یہ جو عذاب آئے ہیں ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے بھی، یہ حکمران اگر ہمارے درست ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان عذابوں کو دور کر سکتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زلزلہ آیا، حضرت عمر انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، زمین کے اوپر پاؤں مارتے ہیں، کہتے ہیں زمین تجھے پتہ نہیں، ابھی عمر بن خطاب عدل و انصاف کرنے والا موجود ہے، تجھے علم نہیں، زمین اسی طرح رک گئی۔ اگر ہمارا بھی کوئی ایسا حکمران ہوتا تو یہ اعلان کرتا یہ زمین اللہ کے کنٹرول میں، پانی اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات میں ہے، یہ اگر کہتا حکمران ایسا ہوتا تو پھر یہ عذاب نہ آتے، یہ عوام درست ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوگا؟ شراب بھی حلال، زنا بھی حلال کیا جائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے تعلق، یعنی عورتیں بہک جائیں گی، الفاظ ہیں عورتیں بہک جائیں گی، یعنی ان کا مائل دوسرے مرد کی طرف، اپنے خامد کی طرف مائل نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھے، میں ایک جگہ پر گیا، وہ بندہ یہ بتا رہا تھا ہمارے علاقے کے اندر یعنی 70 یا 80% ایسے معاملہ ہے کہ ان کا تعلق غیر مردوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کو غصہ نہیں آتا کہ جس کے ساتھ اس نے عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں مروں گی بھی تیرے ساتھ، جیوں گی تیرے ساتھ، تیرے علاوہ کسی کا تعلق نہیں قائم کروں گی، جب وہ وعدہ خلافی کرے گی تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہوگا۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال غنیمت کو اپنے گھر کا مال سمجھا جائے گا۔ آج دیکھیں غریبوں کا خون چوس کے اکٹھا کر کے ہمارے حکمران یہ نہیں کر رہے، اوپر کہتے ہیں جو ہمارے پاس مال آیا ہم جہاں مرضی خرچ کریں، نہیں، یہ مال غریبوں کا ٹیکس لگا کے جمع کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، نہیں، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے، لیکن بد نصیبی وہ اپنی عیاشیوں کے اوپر، اپنی بدماشیوں کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا وقت آئے گا یہ قیامت کے قریب ہوگا، یہ مال غنیمت کو جو ٹیکس جو بھی اپنا زکوٰۃ کا مال ہے وہ اپنا مال سمجھیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا امانتوں کے اندر خیانت کی جائے گی۔ آج دیکھیں ریڑھی سے لے کے حکمران تک ایسا نہیں ہے، ریڑھی والا بھی ایسا کرے گا، امیر بھی ایسا کرے گا، غریب بھی امانت رکھیں اس کے اندر خیانت کرے گا۔ آپ نے آگے فرمایا زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں، کہے گا نہیں یار میں نے کمایا، میں نے مزدوری کی، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ زکوٰۃ دیتے نہیں۔ اکثر ایسے معاشرے، ایسی بستی ہیں جہاں زکوٰۃ کا تصور ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دیں، اگر زکوٰۃ دیں تو کروڑوں لاکھوں کے اندر، کروڑوں کے اندر بن جاتی ہے، ہم لاکھوں کروڑوں روپے ایسے فضول خرچ کر دیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے والے بندے کے مال کے اندر اور اس طرح زمین کے اندر، دولت کے اندر اللہ برکت کس طرح نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پرانا واقعہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کا، ایک بندہ گزر رہا تھا، آسمان سے بادل تھوڑے سے بنے، آواز آئی فلاں بندے کی بستی کے اوپر جا کے برسنے ہیں۔ یہ بندہ پیچھے پیچھے بادل کے اوپر جا رہا ہے، یار فلاں بندے کا نام لیا، فلاں بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام اللہ نے بادلوں کے اندر لیا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ بادل ایک پہاڑی کے اوپر جا کے برسنا شروع ہوئے، یہ برستے ہیں اور پہاڑی سے پانی نیچے آتا آتا
ایک بستی کے اندر گیا اور اس طرح ایک بندے کی زمین کے اندر یہ پانی چلا گیا. اس بندے نے پہلے ہی پنجابی میں کئی پڑھی ہے، وہ آڈا بنا رہا ہے. اسے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے. اسے کہا گیا یار میں نے بادلوں کے اندر یہ آواز سنی، تیرا نام سنا تھا. وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جسے چاہے عزت دے. کہا تیرے اندر کون سی خوبی ہے؟ اس بندے نے کہا میں نے جب زمین لگاتا ہوں اس فصل سے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے میں وہ بیج ہوتا ہے جو اپنا فصل لگانے کا جو بھی مزدوری ہوتی ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں. یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی. اللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑتی ہے پانی کی، اللہ اس وقت پانی مجھے دے دیتا ہے. آج ہم نہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کو ہم سمجھ اسی پوری کوشش کرنے ہیں زکوٰۃ تو کسی نہ کسی طرح بچ جائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بوجھ سمجھا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں، آفتوں کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں اللہ تمہارے پیسوں کو ایسے برباد کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. ایک آگے بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں اور اس طرح عذاب جب آئیں گے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بڑا المیہ ہے. جس طرح عبادت کے اندر زور دیا جاتا ہے اس طرح اپنے معاملات کو درست کریں. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہم بڑے یعنی مسلمان ہیں. حالانکہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام معاملات کو درست کرنے کا بھی نام ہے. جس طرح میں نے یہ پیچھے عرض کیا مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت زکوٰۃ ہے، امانتوں کے اندر خیانت ہے. یہ معاملات کے بارے میں آپ جس کا حق ہے اسے حق دے دیں. اگر زکوٰۃ نہیں دے گے سمجھ لو کہ آپ جس کا حق ہے اسے حق دے نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ہوگی. تو آئیے آج ایک عہد کریں، وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ ہمیں ایسی آفتوں سے ابھی محفوظ رکھا ہے، اے اللہ آئندہ بھی ہمیں محفوظ رکھا نا. اور جن کے اوپر یہ سیلاب کی شکل میں یا جس طرح بھی پانی کی شکل میں اللہ انہیں آزمائشوں کے اندر امتحانوں کے اندر ڈالا ہے، اللہ انہیں کے لیے آسانی پیدا فرما. اور عہد اور وعدہ یہ کریں اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ نافرمانی نہیں کریں گے. نماز پڑھیں گے، اے اللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، اے اللہ ان کے فرما برداری کریں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے. ہماری عبادتیں بھی کمزور، ہمارے معاملات کے اندر بھی بڑی کمی کوتاہیاں ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.